بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عروج خوبصورت، ذہین اور حساس لڑکی تھی جس کی آنکھوں میں گہرے خواب تیرتے تھے۔ وہ ادب کی طالبہ تھی اور الفاظ سے محبت کرتی تھی۔ شہریار ایک پروقار، خاموش اور باصلاحیت آرکیٹیکٹ تھا جس کے ہاتھوں میں خاکے اور خیالات حقیقت کا روپ دھارتے تھے۔ ان کی پہلی ملاقات ایک ادبی سیمینار میں ہوئی جہاں عروج اپنی تقریر پیش کر رہی تھی۔ اس کی آواز میں ایسی مٹھاس اور اس کے الفاظ میں ایسی گہرائی تھی کہ شہریار اپنی سیٹ پر بیٹھا مبہوت رہ گیا۔ تقریر کے اختتام پر جب عروج اسٹیج سے اتری تو ان کی نظریں ملیں۔ ایک لمحے کو جیسے کائنات تھم سی گئی اور ان کے دلوں میں ایک انجانی سی لہر دوڑ گئی۔ یہ پہلی نظر کی محبت تھی جو دلوں میں چپکے سے گھر کر گئی تھی۔ سیمینار کے بعد شہریار نے ہمت کر کے عروج سے بات کی اور اس کی ادبی بصیرت کی تعریف کی۔ عروج اس کی شائستگی اور سنجیدگی سے متاثر ہوئی۔ یہ ایک مختصر سی گفتگو تھی مگر اس نے دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کو جاننے کی خواہش پیدا کر دی۔ انہوں نے نمبرز کا تبادلہ کیا اور یوں ان کی محبت کے سفر کا پہلا قدم اٹھا۔ ابتدائی فون کالز اور میسیجز جلد ہی باقاعدہ ملاقاتوں میں بدل گئے۔ وہ اکثر ادبی محافل، کتابی میلوں اور پرانے کیفے میں ملتے تھے۔ عروج کو شہریار کی فنکارانہ سوچ اور زندگی کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کا انداز بہت پسند آیا۔ شہریار عروج کے ادبی ذوق اور اس کی معصومیت اور اس کی مسکراہٹ پر فدا ہو چکا تھا۔ وہ گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتے، کبھی ادب پر، کبھی زندگی کے فلسفے پر اور کبھی اپنے خوابوں پر۔ ہر ملاقات انہیں ایک دوسرے کے قریب لے آتی۔ عروج کو شہریار کی موجودگی میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا تھا، جیسے کہ وہ اپنے ہی کسی حصے سے مل رہی ہو۔ جبکہ شہریار کو عروج کے ساتھ وقت گزارنا دنیا کی سب سے خوبصورت چیز لگتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بہترین دوست، رازدار اور ہمدرد بن چکے تھے۔ ان کی ہنسی، ان کے دکھ اور ان کے خواب اب مشترک ہو چکے تھے۔ ایک شام شہر کے پرسکون پارک میں، جہاں ہوا میں خوشبو رچی ہوئی تھی، شہریار نے عروج کا ہاتھ تھاما اور اپنے دل کی بات کہہ ڈالی۔ عروج، مجھے نہیں معلوم کہ یہ سب کیسے ہوا، لیکن تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ بن گئی ہو۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ عروج کی آنکھوں میں تو آنسو آ گئے۔ اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اس نے بھی
شہریار کی محبت کے اعتراف کے بعد اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ شہریار، مجھے بھی تم سے محبت ہے، تم میری دنیا ہو، میرا سب کچھ ہو، مگر ہر رومانوی کہانی میں آزمائشیں ہوتی ہیں۔ شہریار کا خاندان بہت ہی قدامت پسند تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی شادی اپنے ہی خاندان کے رواج کے مطابق کرنا چاہتے تھے، جبکہ عروج ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی، اور یہ بات شہریار کے والدین کو قابل قبول نہیں تھی، خاص طور پر شہریار کی والدہ اس رشتے کے سخت خلاف تھی۔ انہوں نے تو شہریار کو دھمکی دی کہ اگر اس نے عروج سے شادی کی تو وہ اسے جائیداد سے عاق کر دیں گی۔ شہریار ایک مخمصے میں پھنس گیا۔ ایک طرف تو اس کی محبت تھی اور دوسری طرف اس کے والدین کی عزت۔ عروج بھی اس صورتحال سے پریشان تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے شہریار کا اپنے خاندان سے تعلق خراب ہو جائے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو نہ کھونے کی بہت کوشش کی، مگر خاندانی دباؤ اور تلخی اتنی بڑھ گئی کہ شہریار کو ایک مشکل فیصلہ لینا پڑا۔ ایک دردناک ملاقات میں آنکھوں میں آنسو لیے شہریار نے عروج سے کہا کہ انہیں کچھ وقت کے لیے ایک دوسرے سے دور رہنا پڑے گا تاکہ وہ اپنے خاندان کو سمجھا سکے۔ عروج کا تو دل ٹوٹ گیا۔ مگر وہ شہریار کے حالات سمجھتی تھی۔ اس نے خاموشی سے اس بات کو قبول کر لیا۔ جدائی کے دن مہینوں میں بدل گئے اور پھر سالوں میں۔ عروج نے خود کو اپنی تعلیم اور ادب میں مگن کر دیا۔ وہ ایک کامیاب مصنفہ بن گئی، مگر اس کے دل میں شہریار کی یاد ہمیشہ تازہ رہی۔ دوسری طرف شہریار کا بھی یہی حال تھا۔ عروج کی یاد اسے ہر لمحہ آتی تھی۔ اس کے والدین نے بہت کوشش کی کہ وہ شادی کر لے، مگر وہ اپنی ضد پر ڈٹا رہا۔ وقت گزرتا رہا اور اس طرح 10 سال بیت گئے۔ عروج کی کتابیں ملک بھر میں مقبول ہو چکی تھیں اور اب وہ ایک جانی مانی شخصیت بن چکی تھی۔ ایک ادبی کانفرنس میں جہاں عروج کو اعزاز سے نوازا جانا تھا، شہریار بھی اتفاق سے موجود تھا۔ وہ اب ایک بہت بڑا آرکیٹیکٹ بن چکا تھا اور اس کی شہرت بھی عروج سے کم نہیں تھی۔ جب عروج کا نام پکارا گیا اور وہ اسٹیج پر آئی تو شہریار کی نظریں
اس پر جم گئیں۔ عروج بھی بھیڑ میں شہریار کو دیکھ کر چونک اٹھی۔ وقت نے ان کے چہروں پر کچھ پختگی ضرور لائی تھی، مگر ان کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے وہی پرانی چمک اور محبت زندہ تھی۔ کانفرنس کے بعد شہریار نے عروج سے ملاقات کی۔ وہ دونوں ایک کیفے میں ملے، جہاں ان کے درمیان 10 سال کا فاصلہ سمٹ کر رہ گیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو اپنی زندگی کے تجربات بتائے۔ شہریار نے بتایا کہ اس نے کبھی کسی اور سے شادی نہیں کی اور وہ ہمیشہ ہی عروج کا انتظار کرتا رہا ہے۔ شہریار کے والدین کی عمر بھی اب بڑھ چکی تھی۔ ان کا دل نرم ہو چکا تھا۔ وہ شہریار کو اس طرح اکیلا دیکھ کر افسوس کرتے تھے۔ شہریار ایک دن عروج کو اپنے والدین سے ملوانے کے لیے لے کر گیا۔ شہریار کے والدین کو شہریار کی تنہائی اور اس کی مستحکم محبت کو دیکھ کر اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ پھر انہوں نے شہریار کو عروج سے شادی کرنے کی اجازت دی تھی۔ آخر کار عروج اور شہریار کی محبت نے تمام رکاوٹوں کو پار کر لیا۔ ایک سادہ مگر خوبصورت تقریب میں انہوں نے شادی کر لی۔ یہ ایک ایسا دن تھا جب محبت کی سچی جیت ہوئی۔ ان کی کہانی نے ثابت کر دیا کہ سچی محبت وقت اور فاصلوں کی قید سے آزاد ہوتی ہے اور اپنے مقصد کو حاصل کر کے ہی رہتی ہے۔ وہ دونوں اب اپنی زندگی کے اگلے باب کا آغاز کر رہے تھے، جہاں وہ ایک ساتھ اپنے خوابوں کو پورا کریں گے اور اپنی محبت کی خوشبو ہر طرف بکھیر دیں گے۔ شکریہ۔